اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 91 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ تو پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج جو تھا اس کے بارے میں۔ تو اس کے آخر میں بتایا تھا کہ اس سفر کو اللہ کریم نے جو عطا کیا تھا نبی علیہ السلام سے کرایا تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسراء کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کے 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اس آیت کی تشریح و وضاحت کے لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن سے ایک اقتباس پیش کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کوتاہ اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی رد و قدح کی اور آج بھی واویلا مچا رکھا ہے۔ اس لیے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بے سود طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے حق کی پہچان آسان ہو سکے اور شکوک و شبہات کا جو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے اس کا سد باب ہو جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت اور ڈیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور علیہ السلام اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقہ سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی براق کو باندھ دیا گیا۔ حضور مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور کے لیے چشم برا تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح ارواح انبیاء سے روز ازل سے جو یہ عہد لیا گیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، کی تکمیل ہوئی۔ اذاں بعد مرکب ہمایوں بلندیوں کی طرف کوئی پرکشاں ہوا۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے آسمان پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا بالنبی صالح وابن صالح، یعنی آئے بنی صالح خوش آمدید اور آئے فرزند دلبند مرحبا کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی۔ اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی اشیاء بند نہیں ہوا اور آگے بڑھے یہاں تک کہ گئے وما شما سے کیا سمجھے۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر وہاں سفر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ یوں ہیں، پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض گشتاست پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کی التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجت فرما ہوئے، خاکدان اردی ہوئے، ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سحر کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ مسافت بے شک بڑی طویل ہے، اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے، اس لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے انہوں نے اسے اسلام اور دائی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں یقین کا چراغ ذو فشاں تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا اور نہ دشمنان اسلام کی عرض سرائی اور غوغا آرائی سے وہ متاثر ہوئے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ کی ہے۔ تو برادران اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، یعنی واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والی ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس لیے ہر میدان میں اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو جو لقب ملا وہ بھی صدیق کا بھی مل گیا تھا۔ تو برادران اسلام دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعہ کی صحت اور عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایہ کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، ہمارے وضع کی ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کے بے قرانیوں کو محیط نہیں کر سکتے، اور جو اس واقعہ کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے اور اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے بتا دیا کہ جس کی صداقت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اس قدرت والے نے ایسا کیا ہے جو اعلیٰ کل شین قدیر ہے، تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑیں۔ اس لیے جب شب اسریٰ کی صبح کو حرم کعبہ میں نبی برحق نے کفار کے بھرے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔
بعض نے انکار کر دیا، بعض نے بلا چون چرا تسلیم کر لیا۔ یہ زمانہ ذکر ہے، یہ زمانہ کا ذکر ہے جب یہ واقعہ پیش ہو گیا، اس زمانے کا یہ ذکر ہے۔ لیکن آج صورتحال حضور امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قدریں مختلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے، دوسرا گروہ وہی ماننے والوں کا ہے، لیکن اب ایک تیسرا گروہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذہان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی ہر طرح برتری کے حلقہ بکوش ہیں، اور ادھر اسلام سے بھی ان کا کوئی رشتہ ہے نہ، وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہیں، نہ اپنے ذہنی مربیوں کے مذمومات و نظریات رد کرنے کی وہ ہمت رکھتے ہیں۔ ناچار وہ اس واقعہ کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ واقعہ کا نام تو رہ جاتا ہے، لیکن اس کے سارے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کل عدم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقہ کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ یہ دل میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وارد ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں مختصراً دونوں گروہوں کو ایسے دلائل فراہم کرنا چاہیے جو تعصب کو بارگاہ پالہ طاق رکھتے ہوں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت و اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے تو واقعہ معراج کی صداقت پر اس آیہ کریمہ کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موقع پر اسی آیہ کریمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی مختصر تشریح ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اس آیت کا آغاز سبحان کے کلمہ سے کیا گیا ہے۔ سبحان سبح یسبح تسبیحا باب تفعیل کے مصدر تسبیح کا علم ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ یعنی سبحان تسبیح مصدر کا علم ہے، جس طرح عثمان کسی شخص کا علم ہوتا ہے، اور یہاں فعل مضمر ہے اور اس کو نصب دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں، عیبوں اور کوتاہیوں سے بالکل پاک ہے اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے حضرت طلحہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ یعنی حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ان طلحہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تفسیر سبحان اللہ وقال تنزیہ اللہ عن کل سوء۔ یعنی حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سبحان اللہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر برائی سے پاک و منزہ کہنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر برائی اور ہر قسم کی غلطی سے منزہ کہنے کو، پاک کہنے کو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان کا کلمہ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص، کمزوری اور بے بسی سے پاک ہے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ تو بطور دلیل ارشاد فرمایا کہ الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سبحانیت کی جو دلیل پیش کی ہے وہ فرمایا کہ الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اتنا طویل سفر طے کرایا اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں۔ جو ذات اتنے طویل سفر کو اتنے قلیل وقت میں طے کرا سکتی ہے، واقعی اس کی قدرت بے پایا، اس کی عظمت بے کران ہے، اور اس کی کبریائی کے دامن میں کسی کمزوری اور بے بسی کا کوئی داغ نہیں ہے۔ تو جس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سبحانیت کی دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی بڑا اہم، عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہوگا۔ اس لیے معراج کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی سبوحیت کی ایک قرآنی دلیل کو منہدم کرنا ہے۔ کانسٹانٹس جیورجیو سابق وزیر خارجہ رومانیہ نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی
جس کا عربی ترجمہ حلب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد تونجی نے کیا، جو نظرۃ جدیدۃ فی سیرت رسول اللہ کے عنوان سے بیروت سے شائع ہوا ہے۔ اس میں وزیر موصوف نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس واقعہ میں علوم طبیعت کی روح سے جو دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض رفتار کی صورت کے متعلق ہے، دوسرا یہ کہ کیا جسم خاکی کے لیے ممکن ہے کہ فضا میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز تر پرواز کر سکے۔ معراج کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے افق اعلیٰ تک تشریف لے گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ حالانکہ آئنسٹائن مشہور عالم سائنسدان اور ریاضی دان کے نزدیک کائنات کے دائرہ کے قطر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو ایک مسافت طے کرنے کے لیے 3000 ملین نوری سالوں کا عرصہ درکار ہے، جبکہ روشنی کی اپنی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی 3 ارب نوری سال۔ وزیر موصوف لکھتے ہیں کہ اگرچہ علم طبیعت کے نزدیک یہ امر ممکن نہیں کہ اتنی مسافت رات کے ایک قلیل حصہ میں طے ہو جائے، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ ہم عیسائی بھی بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے عقائد کے اندر شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے عقائد کا ذکر نہیں کیا جن پر عیسائی کا ایمان لانا ضروری ہے، حالانکہ وہ علم طبی کے روح سے ناممکن ہے، لیکن حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں انجیل کے حوالے سے ایک واقعہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں۔ سب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ مختلف انجیلوں کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ایک انجیل کے اندر 16 باب کی 19ویں آیت کے اندر، انجیل مرقس کے اندر ہے کہ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہن طرف بیٹھ گیا۔ اس مضمون کی ایک آیت انجیل لوکا میں بھی ہے۔ پھر انہیں بیت عناق کے سامنے تک لایا گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی گئی، اور انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا گیا۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف ان بلندیوں تک پرواز فرما سکتے ہیں جہاں وہ خدا کے دائیں جانب بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہستی جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی حسرت مسیح علیہ السلام کو عمر بھر بے چین کیے رہی، وہ کیوں یہ سفر قلیل مدت میں طے نہیں کر سکتی؟ دائرہ کائنات کے قطر کے دونوں کناروں میں بعد کا جو اندازہ آئنسٹائن لگایا ہے، یا روشنی کی سرعت رفتار کا جو تخمینہ اس نے بیان کیا ہے، ہمیں اس کی تردید کی ضرورت نہیں، لیکن ہم آئنسٹائن سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علمی دلیل ہے جس پر اعتماد کر کے وہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ روشنی کی زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہیں، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز جو روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ تیز رفتار ہو، یا روشنی کی طبی رفتار تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ جو کسی اور قوت سے اس کی تیز رفتاری میں اضافہ کر دیا جائے؟ جب یہ سب امکانات موجود ہیں تو کسی سائنسدان نے اس کا انکار نہیں کیا، تو پھر جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اس عبد کامل نے خود سیر کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر عجز و ناتوانی سے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی، تو اس امر پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا علوم طبیعہ کا کوئی قاعدہ اس کی نفی کر سکتا ہے؟ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب ہم سبحان کی تشریح کے بعد اس کلمہ کے اسریٰ کے مفہوم کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسریٰ رات کے سیر کرنے کو کہتے ہیں۔ لیلن پر تنوین تقلیل کی ہے، یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ میں بڑے اطمینان اور عافیت سے یہ سفر طے پایا۔
اسرا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر بے عبد ہی کے لفظ سے فرما دیا گیا، اس کی بھی متعدد حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بے مثل رفعت شان اور علو مرتبت کو دیکھ کر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جس میں عیسائی کمالات ہیں، جس طرح عیسائی کمالات اسی کو دیکھ کر وہ مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام بارگاہ سمدیت میں مقام کعبہ کو سین اور ادنا پر فیض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا بما و شریفوں کا یا محمد کہ اے سراپا حمد و ستائش، آج میں تجھے کس لقب سے سرفراز فرماؤں؟ حضور نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرمائیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر معراج کے وقت اسی لقب کو ذکر فرمایا۔ اس کے حبیب نے جو اپنے لیے خود پسند فرمایا تھا، نیز بے عبد ہی کے کلمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ سفر حالت خواب میں طے نہیں ہوا، یا صرف روح کو نے یہ شرف یابی حاصل نہیں کی بلکہ روح و جسم کے مجسمہ نے یہ سفر بیداری کی حالت میں کیا ہے، کیونکہ عبد کے لفظ کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم کے مجموعہ کو جو عبد کہا جاتا ہے۔ خواب میں تو ہر کس و ناقص طویل سفر مسافتیں طے کر سکتا ہے، اس پر نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ اظہار تعجب، لیکن حضور علیہ السلام نے جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، انہیں سنایا تو انہوں نے واویلا مچا دیا، انہوں نے اودم مچایا کہ خدا کی پناہ، بلکہ کئی کمزور ایمان والے مسلمان مرتد ہو گئے۔ اگر خدا نے انہیں بتایا ہوتا، اگر حضور نے انہیں بتایا ہوتا کہ تاکہ لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو منکرین کی طرف یہ رد عمل کبھی بھی ظاہر نہ ہوتا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اگر ان کو بتا دیا ہوتا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح میں سفر کرتا ہوں، اس طرح میں نے بلندیاں کی ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خواب میں انسان کو کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے جب اس کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا، تو گویا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ شخص اس سفر کو اب بیداری کی حالت میں روح و جسم دونوں کے ساتھ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام، پھر حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ ان کلمات سے سفر کی غرض و غایت بیان فرمائی۔ یہ سفر یوں نہیں ہوا کہ بھاگم بھاگ حضور گئے اور اسی عجلت سے واپس آ گئے، نہ کچھ دیکھا نہ کوئی سننا، بلکہ صحیفہ کائنات کے ہر صفحہ پر، گلشن ہستی کی ہر پتی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم و حکمت کے جتنے کرشمے رقم تھے سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے۔ اب آپ خود فرمائیے کہ جو لوگ معراج کو عالم خواب کا واقعہ کہتے ہیں، ان کی نزدیک یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور پاکی کی دلیل کیوں کر بن سکتا ہے؟ قرآن کریم کا یہ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ کیا عالم بیداری کا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ واقع معراج کو صحیح معنوں میں سمجھ کر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔